بزرگ و عزیز دوستو، گناہوں کے برے اثرات اور اس کے خطرناک نتائج دنیا میں کیا ظاہر ہوتے ہیں اور دنیا میں کس شکل میں رونما ہوتے ہیں، اس سلسلے کی بات چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ 3 باتیں میں نے عرض کی تھی، بقیہ باتیں اس جمعہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جس طرح چیزوں میں خاصیتیں ہوتی ہیں، چیزوں کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، اسی طرح اعمال کی بھی خاصیتیں ہیں اور اعمال کے بھی اثرات ہیں۔ چیزوں کے خاصیتوں سے اور چیزوں کے اثرات سے تو ہم واقف ہیں، لیکن اعمال کی خاصیتیں اور اعمال کے جو اثرات ہیں ان سے ہم ناواقف ہیں۔ جس طرح آدمی زہر کھا لیتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو اطباء اور ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اس چیز کو کھاؤ گے تو گرمی کے اثرات تمہارے بدن میں ظاہر ہوں گے، اور ان چیزوں کو استعمال کرو گے تو اس کی خاصیت سردی اور ٹھنڈی کی ہے۔ تو اس طرح چیزوں میں خاصیتیں ہیں اور چیزوں کے اثرات ہیں، اور یہ ڈاکٹروں کے، اطباء کے، حکماء کے اور انسانوں کے بتائے ہوئے ہیں۔ اس میں غلطی ہو سکتی ہے اور یہ اثرات کبھی ظاہر نہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح وہ اثر ظاہر ہو سکتا ہے کبھی ڈاکٹروں کا کہنا غلط ہو، کبھی وہ اثر ظاہر نہ ہو، لیکن اعمال کی جو خاصیتیں ہیں اور اعمال کے جو اثرات ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ جس عمل کی جو خاصیت، جن اعمال کے جو اثرات انبیاء علیہ السلام نے بتائے ہیں وہ 100% صحیح ہیں، وہ ظاہر ہونے والے ہیں اور وہ ظاہر ہو کر رہیں گے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ خدا کی طرف سے بتاتے ہیں، تو نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات بھی گویا اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے ارشادات اور ان کے بتائے ہوئے اعمال کے اثرات اور خاصیتیں بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم غور کر کے دیکھیں، انسانوں کے بتائے ہوئے چیزوں کے اثرات اور اس کی خاصیتوں پر تو ہمیں یقین ہے اور اس کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے جو اثرات اور اعمال کی جو خاصیتیں بتائی ہیں ان پر ہمیں یقین نہیں ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایٹم بم سے، اور دنیا میں جتنا بڑا بم اور جتنا بڑا ہلاک کرنے کا کوئی آلہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے کہ جتنا بھی وہ بڑا بم ہو یا ہلاک کرنے کا آلہ ہو، اس کی وجہ سے دنیاوی نقصان ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن گناہ وہ ہے، اللہ کی نافرمانی وہ ہے جس کی وجہ سے آدمی اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے،
اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے اور اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اعمال کی خاصیتیں اور جو اعمال کے اثرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، ہمیں ان پر یقین کرتے ہوئے، ان کو معلوم کر کے اس پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے، اسی مصلحت کے پیش نظر میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا کہ ہماری زندگیوں میں گناہوں میں کمی آنے کے باوجود، کمی آنے کے بجائے روز روز گناہوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ روز روز ایک ایک گناہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کم ہونے کا نام نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے کیا برے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہو رہے ہیں اور کتنا بڑا نقصان اس کی وجہ سے ہم اٹھا رہے ہیں غیر محسوس طریقے پر۔ اگر پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا تو امید ہے کہ آدمی ان سے اپنے آپ کو بچانے اور بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں کی رہبری فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو نبی بھیجے جاتے ہیں وہ امت کے حق میں خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کی ہر بات امت کے حق میں خیر خواہی کی ہوتی ہے۔ امت اگر ان کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتی ہے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو اس کا بھلا ہوتا ہے اور وہ صحیح رخ پر چلتے ہیں۔ اور اگر ان کے بتائے ہوئے اور ان کی رہبری کے بغیر زندگی گزارتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا میں بھی نقصان اٹھاتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتی ہے۔ اسی لیے علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ ایک ایک گناہ کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں کو خاص کر کے بھی بتایا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے غضب کی یہ شکل ظاہر ہوگی، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس شکل میں ظاہر ہوگا۔ مثال کے طور پر روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زنا عام ہو جائے، شراب کھلے عام پی جانے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین اپنے اندر کچھ حرکت پیدا کر، جس کی وجہ سے زمین میں زلزلے کی شکل پیدا ہوتی ہے، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، وجہ اس کی شراب نوشی ہے اور زنا کا عام ہونا ہے۔ دنیا کے سائنسدان آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتے کہ زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ وہ بتائیں گے کہ زمین میں اس طرح کی پلیٹیں ہوتی ہیں، ان میں جب ٹکراؤ ہو جاتا ہے، وہ جب ہل جاتی ہیں تو زلزلہ آتا ہے، لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ انسان اور مسلمان، اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والا مسلمان، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ زمین کے پلیٹیں ہلنے کی وجہ سے زلزلہ آیا ہے۔ سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں یہ زمین کی پلیٹیں کیوں ہلی ہیں، ان کے اندر حرکت کیوں پیدا ہوئی ہے، وہ دنیا والوں کی عقلیں نہیں بتا سکتی، وہ انسان کی عقلیں نہیں بتا سکتی، وہ تو نبی بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زنا جب عام ہو جائے گا، شراب نوشی جب عام ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ زمین میں زلزلے پیدا کر دیں گے۔ تو یہ اس گناہ کا یہ اثر ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ایسے گناہوں کو خاص کر کے بھی بتایا ہے کہ اس گناہ کا یہ اثر ظاہر ہوگا، اور عام طور پر بھی بتایا ہے کہ جب عام طور پر نافرمانی کی جائے گی تو عمومی شکل میں اس کے برے اثرات اور اس کے خطرناک نتائج کیا ظاہر ہوں گے۔ اسی کو میں گزشتہ جمعہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا اثر تو یہ تھا
جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دل کے اندر سے وہ اللہ کی طرف سے معرفت کا اور ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے، وہ معرفت کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، بندہ اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے۔ جس کی اللہ کے ہاں کوئی وقار اور عزت نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ قرآن میں اللہ نے چیلنج کے طور پر فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کون عزت دینے والا ہے۔ تو جو اللہ کی نگاہوں سے گر گیا سمجھو وہ ساری مخلوقات کی نگاہوں سے گر گیا۔ بھلے دنیا میں اسے عزت کے نقش نظر آئیں، اس کی رفعت اور بلندی کے نقش نظر آئیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کی نظر میں بھی عزیز نہیں ہوتا، دنیا والوں کی نظر میں بھی عزت والا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خالق کائنات کی نگاہوں میں گر چکا ہے تو مخلوق کی نگاہوں میں بھی اس کی عزت نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے، زندگی اللہ کے حکم سے خالی ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے خالی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، شیطان اس کو جیسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، اپنے من کے مطابق اس کو استعمال کرتا ہے، پھر اس کو خیر کے کاموں کے قریب بھی جانے نہیں دیتا، بھولے سے بھی کوئی خیر کا خیال اس کے ذہن میں آنے نہیں دیتا۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگو، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں جب گناہ مسلسل طریقے سے ہوتے رہتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا گناہ ہونا اور گناہ کا سنگین ہونا اور گناہ کا خطرناک ہونا، اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے لیکن اس کے دل میں ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں کس خدا پاک کی نافرمانی کر رہا ہوں، کس اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا، کھانا دیا، پینے کے لیے پانی دیا، رہن سہن کے سارے اسباب مجھے عطا فرمائے، ان چیزوں کا احساس اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین اثرات تھے جو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیے۔ چوتھا اثر علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات میں یہ چوتھا اثر ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا عادی ہو جاتا ہے، گناہوں پر مصر ہو جاتا ہے، اصرار کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے، تو پھر گناہ بندے کو اپنے آپ سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے بندہ اپنی ذات سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پچھلی قوموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اے بندو تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ امت محمدیہ سے اللہ کہتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ کو بھلانے کے نتیجے میں، اللہ کو بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے ان کی زندگی خالی ہو گئی،
اللہ کے احکامات سے ان کی زندگی خالی ہو گئی، اللہ کی یاد سے ان کی زندگی خالی ہو گئی، اللہ کے ذکر سے ان کی زندگی خالی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ان کی زندگی خالی ہو گئی، اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے اس کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا، ہم نے اس کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیا۔ اب نہ اس کی آنکھ صحیح دیکھ سکتی ہے، اب نہ اس کے کان صحیح سن سکتے ہیں، نہ اس کی عقل اب صحیح ادراک کر سکتی ہے۔ عام مفہوم میں اگر کہا جائے تو آدمی کو اپنے نقصان کا بھی احساس نہیں رہتا کہ گناہوں کے نتیجے میں اس کی اپنی ذات کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اس کا بھی احساس اس کو نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ کس کا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں، اللہ کو بھلانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پر یہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں کہ اس کو اپنی ذات سے بھی غافل کر دیتے ہیں، اس کو اپنے نقصان کا بھی احساس نہیں رہتا۔ اب آپ ایک ایک گناہ کو اگر دکھاتے جائیں، گناتے جائیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ واقعتاً گناہوں کے نتیجے میں آدمی کو اپنے نقصان کا بھی احساس نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پر جس میں امت عام طور پر مبتلا ہے، ٹخنے سے نیچے پینٹ کا پہننا شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، رحمت کی نظر سے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے جو بندہ ٹخنے سے نیچے ازار، پینٹ اور پیجامہ اور لنگی پہنتا ہے۔ یہ قیامت کے دن کا معاملہ ہے، آخرت کا یہ عذاب ہے۔ دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے، ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی مسلسل ٹخنے سے نیچے پینٹ پہننے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی قوت مردانگی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا چلایا ہوا معاشرہ ہے، یہ یہود و نصارہ کی چلائی ہوئی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو انہوں نے چلائی ہے۔ یہودیوں کو آپ دیکھ لیں، نصارہ کو آپ دیکھ لیں، جو یہاں نظر آتے ہیں یہود و نصارہ، وہ یہود و نصارہ نہیں ہیں، وہ کرسچن نصرانی نہیں ہیں۔ حقیقی یہود و نصارہ آپ کو اسرائیل میں ملیں گے اور وہاں باہر کی کنٹریوں میں ملیں گے۔ ان کو آپ دیکھیں وہ کتنے پابند ہوتے ہیں۔ یہودی کے چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے، یہودی کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہوتی، یہودی اپنے بچوں کو ٹی وی دیکھنے بھی نہیں دیتا، اور جو گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، یہودیوں نے خود ان گناہوں کو اور ان رسوم و رواج کو جاری کیا ہے، لیکن وہ خود اپنے بچوں کو اس سے دور رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، لیکن اب امت اس میں عمومی طور پر مبتلا ہے، نوجوان اس میں عمومی طور پر مبتلا ہیں، اور ایک فیشن ہے، اوپر ٹخنے سے اوپر کپڑا پہننے والے کو دیکھ کر لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹخنے کے اوپر پہننے والا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آخرت کا کتنا بڑا عذاب ہے کہ قیامت کے دن اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ قیامت کے دن اللہ جس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کا بیڑا کیسے پار ہوگا؟ حالانکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کوئی خواہش کی بات بھی نہیں ہے کہ آدمی ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن لے، لیکن ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے، اتنی سخت وعید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی احساس ختم ہو گیا کہ آخرت کا بھی اس میں نقصان ہے، دنیا کا بھی اس میں نقصان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج کا نوجوان تو دور کی بات ہے، بوڑھے بھی اب نیچے پہننے لگے ہیں، بوڑھے بھی نیچے پہنتے ہیں۔ ان کو کہا جائے اور ان سے بتایا جائے تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کا فیشن ہے، یہ رواج چل چکا ہے، اب اس کو چلنے دو۔ یہ حقیقت میں وہ اثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہوں کے نتیجے میں بندوں پر مسلط ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کے نقصان سے بھی بے احساس ہو جاتا ہے، اس کو اپنے نقصان کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اور کتنے گناہ ہیں، جیسے گٹکا کھانے والے ہیں،
اور اسی طریقے کی اسی لائن کی جو چیزیں ہیں یہ کھانے والے ہیں، خود اسی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے کہ کھائے جا رہے ہیں، اور مسلسل عادت بنی ہوئی ہے۔ اپنی کمائی اور حلال کمائی، خون پسینے کی کمائی کا ایک حصہ اس پر لگ رہا ہے، جس سے خود اس کی ذات کو نقصان ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم وہ گٹکا کھانے کے عادی تھے۔ ہمارے استاد محترم نے اس کو دیکھ لیا کہ وہ گٹکا کھا رہا تھا۔ حضرت نے اس کو بلایا اور ترجمہ قرآن جو حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا چھپا ہوا ہے سعودی سے، حضرت نے کہا وضو کر کے آؤ، یہ ترجمہ قرآن میرے پاس لے کر آؤ۔ اس کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ آیت کھولی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اس کا ترجمہ پڑھو۔ اس کا ترجمہ حضرت نے اس سے پڑھایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر اس کے بعد حضرت نے کہا کہ یہ جو گٹکا کھانے کی عادت تمہیں پڑی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری ذات کو نقصان ہے، تمہاری ذات کو نقصان ہے، یہ تمہارے جسم کا تو نقصان ہوگا ہی، لیکن اللہ کے حکم کی بھی تو نافرمانی ہو گئی۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو، اور تم روز گٹکا کھا کر اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ایسی کتنی چیزیں ہیں گناتے چلے جائیں جو عام ہو گئی ہیں معاشرے میں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا اور اس کو غلط بھی تصور نہیں کیا جاتا۔ تو یہ گٹکا کھانے کی عادت ہے، یہ اس کی اپنی ذات کو بھی نقصان ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی رات میں سوتے ہوئے موبائل کو سامنے رکھ کر ننگی فلمیں بھی دیکھتا ہے یا اور دوسری فلمیں بھی دیکھتا ہے، تو اس سے اس کی اپنی ذات کو بھی نقصان ہے اور اللہ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ پوچھ لیں ڈاکٹروں سے کہ موبائل کو سامنے رکھ کر گھورتے ہیں تو آنکھوں کو اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے، اس کے بدن پر کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ اینڈرائڈ موبائل سوتے وقت میں اپنے جسم سے کئی فاصلہ دور رکھ کر سویا کرو، اپنے جسم سے کئی فاصلہ دور رکھ کر سویا کرو، اتنا خطرناک ہے یہ آلہ میرے عزیز و دوست و بزرگوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آدمی اپنے نقصان سے غافل ہے۔ تو یہ نتیجہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا، یہ نتیجہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا۔ اسی لیے اللہ حکم دیتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، کہ بندو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنی ذات سے غافل کر دیا کہ انہیں اب اپنے نقصان کا احساس نہیں ہے۔ اب ہم خود اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، نوجوانوں کی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، نوجوان لڑکوں کو دیکھیں، نوجوان لڑکیوں کو دیکھیں کہ کتنے نقصانات میں وہ مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں سے باز آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ نتیجہ ہے اس کا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے عادی ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے اپنی ذات کے نقصان سے بھی ان کو غافل کر دیا۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ یہ چوتھا نقصان ہے گناہوں کے برے اثرات کا، اور یہ چوتھا اثر ہے برا گناہوں کا۔ پانچواں اثر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں کے نتیجے میں، گناہوں کے اصرار کے نتیجے میں بندے کو جو نعمتیں ملی ہوتی ہیں، موجودہ نعمتیں اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہیں، اور آنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے وہ نعمتیں روک لی جاتی ہیں، آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں، اور جو نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہوتی ہیں وہ موجودہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ علماء نے اس کے تحت میں استدلال کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام جب جنت میں دونوں رہنے لگے، اللہ نے حکم دیا کہ جنت میں جہاں چاہے رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ
انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے، اللہ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے وہاں چکر چلائی اور ان کو سمجھایا، حضرت حوا کو سمجھایا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی چوک ہو گئی۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب یہ واقعہ بیان کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں کوئی بدگمانی ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ واقعہ ہونا تھا، اللہ کی طرف سے طے تھا، دنیا کو بسانا تھا، انسانیت کو آباد کرنا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو بتانا تھا کہ جب تم سے غلطی ہوتی ہے تو تمہارے پاس جو نعمتیں موجود ہوتی ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی نعمتوں سے تمہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، گناہ کے نتیجے میں، اس غلطی اور بھول اور چوک کے نتیجے میں جن نعمتوں میں وہ تھے، جن راحتوں میں وہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں اور راحتوں سے انہیں نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ علماء اس واقعے سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں وہ چھین لیتے ہیں، موجود نعمتیں چھین لیتے ہیں، اور آنے والی اللہ کی طرف سے جو نعمتیں اور آنے والے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی چھین لیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ گناہوں کے نتیجے میں کتنی نعمتیں ہماری چھن گئی ہیں، کتنے اللہ کے انعامات ہم سے رخصت ہو گئے۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے لے تو اس کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ پانچواں اثر تھا گناہ کا، کہ گناہ کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے موجودہ جو نعمتیں ہیں وہ چھین لی جاتی ہیں اور آنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ روک لی جاتی ہیں، آنے والی نعمتوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد علماء لکھتے ہیں کہ گناہوں کے نتیجے میں آدمی حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ جو حقیقی چین و سکون ہے، دلوں کا جو اطمینان ہے، اس سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی میری یاد سے اعراض کرتا ہے، یعنی میری اطاعت سے اعراض کرتا ہے، میرے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، تنگ حال بنا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کما بھی رہا ہے، اسباب موجود ہیں راحت کے اور نعمتوں کے، پریشانیوں سے نجات کے، اس کے باوجود بھی اس کو راحت نصیب نہیں ہے۔ ہر طرح کی سہولتیں ہیں، ہر طرح کی راحتوں کے اسباب ہیں، لیکن زندگی اللہ کے حکم سے خالی ہے، زندگی اللہ کے رسول کی شریعت سے خالی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دلوں کے چین و سکون سے اللہ محروم کر دیتے ہیں، دلوں کے چین و سکون سے اللہ محروم کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، نمازوں کے چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ کی اطاعت کو چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کے نتیجے میں، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنے کے نتیجے میں، تجارتوں سے جھوٹ اور سود کے ختم نہ کرنے کے نتیجے میں، معاشرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کو زندگی میں نہ لانے کے نتیجے میں، اخلاق ہمارے صحیح نہ بنانے کے نتیجے میں کتنی مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں اور کتنے ہم پریشان حال ہیں، کتنے ہم پریشان حال ہیں۔
باوجود یہ کہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چین و سکون نہیں ہے، پریشان حال ہے، دلوں کا اطمینان نہیں ہے۔ یہ نتیجہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا۔ وہی اگر آدمی اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو قلبی اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو آدمی ایمان و اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اللہ اسے خوشگوار زندگی عطا فرماتے ہیں، چین و سکون والی، راحت و اطمینان والی زندگی اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی کے بالمقابل اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اللہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ پوچھے گا کہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں آئی ہے، یہ پریشانیاں مجھ پر کیوں آئی ہے؟ اللہ کہیں گے کہ میری آیتیں، میرے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت تمہیں سمجھائی جاتی تھی، تمہیں بتایا جاتا تھا، فَنَسِيتَهَا، لیکن تم نے اسے کیئرلیس کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ تمہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تمہیں بتایا جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن تم نے اس کو بھلا دیا۔ اللہ کہیں گے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن اسی طرح ہم تمہیں بھلا دیں گے، آج کے دن اسی طرح ہم تمہیں بھلا دیں گے، آج تمہارا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ گناہوں کا اثر ہے کہ آدمی حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے، رزق سے محروم ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے فلاں جگہ سے پیسے آنے والے ہیں، فلاں جگہ سے کوئی چیز مجھے ملنے والی ہے۔ اگر آدمی اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آنے والی روزی بھی اس سے ہٹا لی جاتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بخطیۃ یعملها، کہ آدمی کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار آدمی اپنے صدقے کا مال ایک فقیر گھرانے کے پاس لے کر گیا، اس کے دروازے پر پہنچا، دیکھا کہ اندر سے موسیقی اور میوزک کے بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ مالدار سوچنے لگا کہ میں اپنا صدقہ ایسے آدمی کو کیوں دوں جو کھا کر اللہ کی نافرمانی کرے۔ وہ اسی دروازے سے پھر واپس چلا گیا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ روزی اس طرح قریب آتی ہے پھر دور چلی جاتی ہے، اللہ کے نافرمانی کے نتیجے میں روزی اس طرح قریب آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنے ایسے مالدار آپ کو نظر آئیں گے اللہ نے خوشحال رکھا ہے اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، لیکن حرص اور لالچ کی وجہ سے آدمی مال بڑھانے کی چکر میں حرام وسائل اختیار کرتا ہے، کاروبار میں سودی لائن کے دوسرے طریقے اختیار کرتا ہے، ناجائز طریقوں کو اختیار کرتا ہے، تو بجائے مالدار بننے کے کنگال ہو جاتا ہے، بجائے مالدار بننے کے کنگال ہو جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت مثالیں آپ کو اپنے معاشرے میں خود مل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا فرماتے ہیں تو اس کا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کمانے کے طریقوں کو بھی صحیح رکھے، خرچ کرنے کے طریقوں کو بھی صحیح رکھے، حرام طریقوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کتنے آدمی ایسے ہیں جو روزی کی تنگی کی شکوہ شکایت کرتے ہیں، روزی کی تنگی کی شکوہ شکایت کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی منمانی زندگی بسر کروں، اللہ تعالیٰ مجھے خوشحال رکھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، روزی سے بھی اللہ محروم کر دیتے ہیں، اور گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ علم سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا،
ان کے سامنے پڑھنے کے لیے اپنے دانوں تلمس طے کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا یہ بھی ولی کامل ہیں، وہ بھی ولی کامل ہیں، استاد بھی اعلیٰ درجے کا، شاگرد بھی اعلیٰ درجے کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ لڑکا بڑا ذہین و فتین ہے، اللہ نے اس کو بصیرت بھی دی ہے، بصارت بھی دی ہے، ذہانت بھی دی ہے، فطانت بھی دی ہے، اور اس کے دل میں اللہ نے وہ علم کا نور رکھا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگے کہ بیٹا ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس نور سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ نور ختم نہ ہونے دینا۔ اور یہ نور کیسے پیدا ہوا؟ یہ نور گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ بہت سارے طالب علم اور بہت سارے پڑھنے والے بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن کمزور ہے، ہمیں جو چیز یاد کرتے ہیں وہ یاد نہیں رہتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح اپنے استاد سے شکایت کی تھی۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے جو پوچھا تھا اس کو عربی شعر میں بیان کیا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ۔ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتے، اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتے۔ یہ تو دینی تعلیم کی بات ہوئی۔ دنیاوی تعلیم اگرچہ وہ علم نہ کہلایا جائے، وہ ایک فن ہے، وہ ایک فن ہے، وہ بھی حاصل کرنا ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے، تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اب آپ کہیں کہ کتنے اسکول ایسے ہیں، کتنے کالج ایسے ہیں جہاں پڑھنے والے بچے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ 1000 میں کوئی ایک مل جائے تو بڑی بات ہے، ورنہ تو یہ اڈے قائم ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ یہاں سے گناہوں کی عادتیں ان کو سکھائی جائیں۔ مخلوط تعلیم سب سے بڑا فتنہ ہے، آج مسلمان بھی اس کو چلاتے ہیں۔ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ مخلوط تعلیم کے ذریعے سے خود چلانے والا بھی گنہگار ہے، وہاں پڑھنے والا بھی گنہگار ہے، اپنے بچوں کو لے جا کر چھوڑنے والا بھی گنہگار ہے۔ کتنے گناہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہ اس میں جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اسکولیں چل رہی ہیں، انہیں احساس نہیں ہے۔ اگر مسلمان بھی اللہ کے حکم کی پاسداری نہ کریں، اگر مسلمان بھی اللہ کے حکم کا لحاظ نہ کرے، تو پھر ہم غیروں سے کیا گلہ کریں گے؟ ہم غیروں سے کیا گلہ کریں گے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اسکول چلائیں جہاں شریعت کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے، جہاں شریعت کے مطابق ان کو تعلیم دی جائے۔ لڑکیوں کے بھی اسکول ہوں وہاں پردے کے نظام کے ساتھ، ان کو صحیح طریقے سے تعلیم دی جائے۔ لڑکوں کی الگ اسکولیں ہوں، وہاں شریعت کے دائرے میں ان کو تعلیم دی جائے۔ مسلمان بھی اسکول چلاتے ہیں انہی غیروں کے طرز پر، لباس بھی انہی کا لیا ہے، اور نصاب بھی انہی کا لیا ہے، تہذیب بھی انہی کی ہے، تمدن بھی انہی کا ہے۔ اب بتاؤ وہاں سے پڑھنے والا بچہ محمدی کیسے بنے گا؟ حضور کا امتی کیسے بنے گا؟ اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے آئیں گے؟ اس کے اندر صحابہ کے جذبات کیسے پیدا ہوں گے؟ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں آدمی علم سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور ایک اثر علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے مشکلات کا انبار اس کے اوپر لگ جاتا ہے۔ گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، کاروباری پریشانیاں بھی ہیں، دوستوں کی لین کی بھی پریشانیاں ہیں، خود اپنی ذات کی بھی پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں میں آدمی ایسا گر جاتا ہے کہ زمین اس کو تنگ نظر آتی ہے، زمین باوجود اپنی وسعت کے اس کو تنگ نظر آنے لگتی ہے۔ یہ جو تنگی ہے اور یہ پریشانیوں کا جو گھیراؤ ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہاری ہاتھوں کی کمائی ہے، میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کہتے ہیں میرے طرف سے تو معاملہ یہ ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، ہر گناہ پر میں پکڑ بھی نہیں کرتا، بہت ساری غلطیاں وہ ہوتی ہیں جن کو میں معاف کر دیتا ہوں، کسی غلطی پر اللہ پکڑتے ہیں تو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ گناہوں کے برے اثرات ہیں، یہ گناہوں کے خطرناک نتائج ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ کر کے دیکھیں، جائزہ لیں اور اپنے اندر اس بات کا عزم پیدا کریں اللہ کی نافرمانیوں سے ہمیں بچنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، دین و شریعت کے مطابق، سنت کی اتباع کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چین و سکون عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی سرخ روی عطا فرمائیں گے، دنیاوی فوائد و ثمرات بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت کی ابدی راحتیں اور نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرمائے، نیکیوں کا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔